نبی علیہ السلام کے بھی ہم مقلد نہیں ہیں، تقلید تو نبی علیہ السلام کی بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ واحد ہستی ہیں جن کے پیچھے آپ آنکھیں بند کر کے بھی آپ چل سکتے ہیں، لیکن یہ لفظ ہی اتنا برا ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے بھی اس کو استعمال کرنا توہین سمجھا گیا۔ جی دوست، آپ نے دیکھا اور سنا کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام ایسی ہستی ہیں کہ ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھی چلا جا سکتا ہے، لیکن ہم نبی علیہ السلام کے بھی مقلد نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ لفظ ایسا ہے کہ یعنی کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے، اس کا دماغ میرے خیال میں بالکل ہی خراب ہو گیا اس بندے کا۔ تقلید کا معنی کیا ہے؟ تقلید معنی اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ تو کیا آپ علیہ السلام کی پیروی نہیں کریں گے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کی پیروی ہے۔ تو تقلید کا معنی کیا ہے؟ پیروی کرنا۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ علیہ السلام کی کس طرح پیروی کی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا حجر اسود سے کہ میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے تمہیں چوما ہے، تو ہے پتھر۔ تو اس طرح کی پیروی کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں کئی روایات ہیں، جہاں جہاں سے آپ علیہ السلام گزرے ہیں وہاں سے گزرتے تھے، جہاں آپ علیہ السلام نے اونٹ بٹھا کے آپ نے نماز پڑھی وہاں پڑھتے تھے، جس وقت آپ علیہ السلام مکے میں داخل ہوئے تھے اس وقت وہ داخل ہوتے تھے، جس طریقے سے جس طرف سے آپ علیہ السلام مکے میں داخل ہوئے اسی طریقے پر اس طرف سے حضرت عبداللہ بن عمر وہاں داخل ہوتے تھے، اور جس طرف سے آپ علیہ السلام نکلتے تھے وہیں سے اسی راستے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نکلتے تھے۔ یہ پھر بھی کرنا ہے۔ اور تقلید کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تقلید کا اصطلاحی معنی ہے کہ آپ امام کی بات پر عمل کرتے ہیں بغیر اس سے دلیل مانگے، اس کے پاس دلیل ہے، یہ نہیں کہ آپ بغیر دلیل کے آپ عمل کر رہے ہیں۔ مرزا دہلوی کے استاد ہیں حافظ زبیر زئی، ان کی کتاب ہے تقلید پر، انہوں نے پتہ کیا لکھا ہے؟ یعنی کس طرح خیانت کی ہے تقلید کی تعریف کرتے ہوئے۔ اس نے کہا جی تقلید یہ ہے کہ بغیر دلیل کے آپ امام کی بات پر عمل کریں، بغیر دلیل کے امام کی بات عمل کرنے کو کہتا ہے تقلید ہے، نعوذ باللہ۔ یہ نہیں، تقلید یہ کہ امام سے دلیل مانگے بغیر آپ اس پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے۔ امام کے پاس دلیل ہے، آپ اسے دلیل نہیں مانگ رہے، یعنی اسے آپ نہیں کہہ رہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، اس کے پاس ہے کہ قرآن میں ہے، اس کے پاس ہے کہ حدیث میں ہے، آپ اسے دلیل نہیں مانگ رہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ دلیل نہ ڈھونڈیں، دلیل ہے۔ تو یہ لفظی معنی کو کس طرح بگاڑ رہا ہے، اور اصطلاحی معنی کو اس کے بابے نے بگاڑا۔ اور ایسے جب خیانت کرنے والے لوگوں کے شاگرد ایسے ہوں گے تو پھر اس طرح کی باتیں نکلیں گی۔ آپ علیہ السلام کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے ہم نے چلنا ہے، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کس طرح وہ آنکھیں بند کر کے آپ علیہ السلام کے پیچھے جاتے تھے۔ اور تقلید کن چیزوں میں کی جاتی ہے؟ ان چیزوں میں تقلید کی جاتی ہے کہ جو چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں، یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا حکم نہیں ہے، اگر ان کا حکم ہے تو اس میں احادیث میں اختلاف ہے، یا ایسے کئی نئی مسائل ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہیں، ان پر آپ ظاہر کسی مجتہد پر آپ کیا کریں گے؟ یعنی اس کے علم پر آپ اعتماد کریں گے۔ جو عقائد ہیں ان پہ تقلید نہیں کی جاتی ہے، جو واضح فرائض ہیں ان میں تقلید نہیں کی جاتی، مثلا نماز کے فرض اس میں کوئی تقلید نہیں ہے، روزے کے فرائض ہیں، حج کے، ان میں کوئی تقلید کن مسائل میں کی جاتی ہے؟ ان مسائل میں تقلید کی جاتی ہے جس میں آپ کا علم وہاں تک نہ پہنچے، آپ مجتہد نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ حدیث منسوخ ہے یا حدیث نہیں منسوخ، ایک حدیث میں کرنے کا حکم ہے، ایک حدیث میں نہ کرنے کا حکم ہے۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے فرمایا وہ عورتیں جن کو طلاق ہوئی ہے وہ 3 قروء اپنے آپ کو روک کے رکھیں، 3 قروء، 3 قروء۔ اب قروء کا معنی کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قروء کا معنی ہے حالت طہر، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قروء کا معنی حالت حیض۔ اب ان دونوں کی اپنی اپنی ایک تحقیق ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے حالت طہر میں طلاق دینی ہے تو قروء کا معنی حالت حیض، 3 قروء یعنی 3 حیض جو وہ عورت گزارے گی اس کے بعد کوئی اور نکاح کر لے گی۔ تو ظاہر آپ نے کسی ایک کو فالو کرنا ہے، آپ نے کسی ایک کی تحقیق پر چلنا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں۔ تو اب جس طرح ایسے کئی مسائل ہیں جس میں مثلا رفع الیدین جو ان کے ہاں فرض ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی علیہ السلام نے پوری زندگی نماز کا طریقہ سکھایا، آپ نے رفع الیدین کا نام نہیں لیا بلکہ منع کیا اس سے۔
رفع الیدین کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اسے منع فرمایا، تو اس چیز کو یہ کیا کرتے ہیں؟ فرض. اور جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ بھی اس کو مستحب سمجھتے ہیں. جو بندہ مستحب عمل کو فرض گردانے، فرض جانے اور لوگوں کو کہے کہ میں نے اتنی ویڈیوز بنا دی کہ ابھی رفع الیدین فرض ہو گیا ہے، اس پر کیا حکم لگے گا؟ فرض کا معنی کیا ہے؟ اگر اس کا کوئی انکار کرے تو نعوذ باللہ اس نے کفر کیا. جیسے نماز ہے، نماز نہ پڑھنا گناہ، لیکن نماز کا انکار کرنا یہ کفر ہو جائے گا. تو اس طرح رفع الیدین کو انہوں نے فرض قرار دے دیا ہے. اب یہ دین میں یہ اضافہ ہے کہ جو چیزیں جو کرنے والے ہیں وہ اس کو مستحب سمجھتے ہیں. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں. امام مالک کو دیکھیں آپ، ان کی کتاب موطا امام مالک، اس میں انہوں نے رفع الیدین کرنے والی حدیث لائے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے رفع الیدین کیا. اور جب ان سے پوچھا گیا، ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ رفع الیدین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں میں جانتا ہی نہیں، لا عارف، میں رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں. جس امام نے وہ حدیث لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ میں رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں. مطلب ظاہر ہے جانتا نہیں مراد انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا. ان کے نزدیک یہ کیا ہے؟ منسوخ ہے. اور پھر نیچے دلائل دیے گئے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آؤ میں تمہیں نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں. تو انہوں نے نماز شروع کی، پہلا رفع الیدین کی، ہاتھ اٹھا، اس کے بعد ہاتھ اٹھا ہی نہیں. یہ نیچے دلیل دی گئی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتاب المدونۃ الکبریٰ میں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ امام مالک کے نزدیک یہ عمل منسوخ ہو چکا تھا. اور پچھلے دنوں ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہے، ایک مالکی عالم ہے، انہوں نے نماز کا طریقہ سکھایا ہے، یوٹیوب پہ ویڈیو ہے. تو انہوں نے نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے رفع الیدین نہیں کیا، رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کیا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اب کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا، پھر صحابہ نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے چھوڑ دیا، کوئی حکم نہیں ہے کرنے کا. تو ایسی چیز کو جو کرتے وہ بھی کیا سمجھتے ہیں؟ مستحب سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ کہ اگر کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو فالو کرے گا، وہ جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے یہ نہیں کرے گا، تو انہیں 2 اجر ملیں گے. کیوں؟ آپ علیہ السلام کو فرمانے مجتہد اگر تحقیق کرے اور وہ صحیح فیصلے پر پہنچ جائے اسے 2 اجر ملیں گے، اگر اسے خطا بھی ہو جائے اسے 1 اجر ضرور ملے گا. ان کے پاس دلائل ہیں. امام مالک جو پوری زندگی مدینے میں رہے ہیں، تو ظاہر انہوں نے کسی بندے کو نہیں دیکھا، کسی فقیہ کو، کسی محدث کو نہیں دیکھا کہ وہ رفع الیدین، اگر وہ کرتا ہوتا تو آپ کرتے. یہ علم کا شہر مدینہ. اور دوسرا علم کا شہر کیا ہے؟ کوفہ، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابہ وہاں تعلیم دیتے رہے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں علم کو پڑھا اور آپ نے نہیں دیکھا اپنے استادوں سے، دادا استاد سے کسی نے رفع الیدین کیا. تو ان کی تحقیق کیا؟ رفع الیدین نہ کرنا. اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی تحقیق ہے رفع الیدین کیا جائے. تو جو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید پیچھے چلے گا تو انہیں 1 اجر ضرور ملے گا اور ان کی نماز بھی صحیح ہوگی. اب یہ جو کہتا ہے تقلیدی، اتنا لفظ مطلب برا جانا گیا. کس نے برا جانا ہے؟ آپ کے بابا جی نے برا کہہ دیا تو وہ برا ہو گیا. کتنے بڑے بڑے محدثین ہیں جو تقلید کرتے تھے. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شافعی تھے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ شافعی تھے، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ وہ مالکی تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ حنبلی تھے، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ وہ حنفی تھے، علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ حنفی تھے. اتنے بڑے بڑے محدثین، فقہا اور علماء وہ تقلید کر رہے ہیں. مجتہد ہو کے اس کے باوجود وہ اماموں کی تقلید کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ اتنا برا ہے، ہم تو نبی علیہ السلام کی بھی تقلید نہیں کریں گے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے لوگوں کے پیچھے جا کر آپ نے کہاں پہنچنا ہے؟ آپ نے اماموں کے پیچھے جانا ہے، ان کی تحقیق کرنی. جس بندے کو عربی کا لفظ نہیں آتا، جاء الحق و جاء الحق پڑھ رہا ہے، تو اس کو فالو کرنے والے اور اس کے اتنے مطلب جو ہے اپنے فالوورز کو اتنا گمراہ کیا ہوا ہے، وہ ہماری جو ویڈیوز کے نیچے کمنٹس کرتے ہیں اور بغیر ویڈیو دیکھے کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین. کیونکہ اس نے سکھایا ہوا ہے کہ جو میرے خلاف بات کرے یا مجھے سمجھانے کی کوشش کرے، چاہے وہ قرآن سے سمجھائے چاہے وہ حدیث سے سمجھائے، آپ نے نیچے لکھنا لعنت اللہ علی الکاذبین. نعوذ باللہ. یہ تبلیغ ہوتی ہے کہ آپ اگلے کا موقف بھی نہ سنیں، اس کی ویڈیو کو نہ دیکھیں اور نیچے آپ لکھ لیں کیا کہ اللہ کی تجھ پر لعنت. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو کسی پر لعنت بھیجتا ہے وہ اس کا حقدار نہیں، تو لعنت اس پر لوٹ آئے گی. تو یہ لعنت کی تبلیغ کر رہا ہے کہ جو میری اصلاح کرتے ہیں، جو مجھے جواب دیتے ہیں، آپ نے ان کی ویڈیوز کے نیچے نعوذ باللہ کیا لکھنا ہے کہ اللہ کی
تو یہ ساری لعنتیں پھر ظاہر ہے کس پر لوٹیں گی؟ مرزا جہلمی پر، جو اس طرح کی تبلیغ کر رہا ہے اور نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہہ رہا ہے، اور جن فقہاء محدثین نے تبلیغ کی۔ اور ایک ویڈیو میں اس نے کیا کہا، اتنی گندی زبان استعمال کی، ایک حدیث بیان کی ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمائے 2 راستے ادھر ہیں، 2 راستے ادھر ہیں، تو میرا راستہ درمیان والا، یہ سارے راستے کیا ہیں؟ شیطان والے۔ یہ حدیث بیان کر کے کہتا ہے میرا یہ وہ راستہ ہے درمیان والا، ادھر والے جو راستے 4 راستے ہیں، 4 امام، کس طرح گندے اشارے کرتا ہے، 4 امام، یعنی چاروں اماموں کے راستے کو اس نے کیا کر دیا کہ یہ شیطانی راستہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شیطانی راستہ ہو گیا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا، علامہ عینی کا، ملا علیہ قاری کا، اور کروڑوں ہزاروں محدثین فقہاء، سب نعوذ باللہ یہ شیطانی راستے ہو گئے، اور اس کا صرف سیدھا راستہ ہو گیا۔ پھر یہ عوام کو دھوکے بھی دیتا ہے ماننے والوں کو، جناب اگر وہ سارے 4 صحیح تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 4 صحیح ہوں؟ یعنی پھر یہ بھی آگے ڈرامہ کرتا ہے، بھائی کیوں نہیں صحیح؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجتہد اگر کوشش کرے صحیح فیصلے پر پہنچے تو اسے 2 اجر ملیں گے، اور خطا بھی ہو جائے تو اسے 1 اجر ضرور ملے گا۔ وہ مجتہد تھے، وہ کوششیں کرتے تھے، قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، پھر اس پر تحقیق کرتے تھے، پھر ایک فیصلے پر پہنچتے تھے، تو 2 اجر ملیں گے، اگر خطا بھی ہوگی 1 اجر ضرور ملے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سارے صحیح تھے۔ اور یہ گندی مثالیں دیتی جو ہم نے دکھائی بھی ہیں، کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں سارے صحیح تھے جناب، ایک دریا اسے نہریں نکل رہی ہیں، تو آگے مثال پتہ کیا دیتا ہے؟ ایک پیشاب کا دریا اسے دودھ کی نہریں نکل رہی ہیں۔ بندہ تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا اس طرح کی مثال نہیں دے گا، پیشاب کے دریا سے دودھ کی نہر نکلے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کی مثال دینے والا ایک ذہنی معذور شخص ہوتا ہے، جس طرح جیسے آپ نے دیکھا بھی کس طرح آپ علیہ السلام کے بارے میں اس نے باتیں کی۔ اللہ کریم مسلمانوں کے ایسے فتنوں سے بچائے۔